بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ساتویں امام باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور جناب نجمہ خاتون کی صاحبزادی تھیں۔ آپ امام رضا علیہ السلام کی حقیقی بہن تھیں۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا پہلی ذی القعدہ سن 173 ہجری میں مدینہ منورہ میں متولد ہوئیں۔ حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایسے خاندان میں پرورش پائی جو علم و تقوی اور اخلاقی فضائل کا سرچشمہ تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے فرزند امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی سرپرستی کا بیڑا اٹھایا، اور امام رضا علیہ السلام کی خصوصی توجہات کی وجہ سے سارے فرزند علمی و معنوی مراتب پر فائز ہوئے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا فضائل و مراتب و مقامات عالیہ کا مظہر تھیں۔ قاضی نور اللہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جان لو کہ خدا کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مدینہ ہے، اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے لیے بھی ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے، اور جان لو کہ کم ہمارا حرم ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے 3 دروازے کم کی جانب کھلتے ہیں۔ میرے بچوں میں سے ایک خاتون جن کا نام فاطمہ ہوگا کم میں رحلت فرمائیں گی، اور جو بھی ان کی زیارت کو جائے گا جنت اس پر واجب ہوگی۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک گروہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مدینہ وارد ہوا۔ چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سفر پر تشریف لے جا چکے تھے تو اس گروہ کے لوگ آپ سے سوالات پوچھنے آئے تھے، لہٰذا انہوں نے سوالات حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھجوا دیے، جو کہ ابھی نوعمر بچی تھیں۔ دوسرے دن یہ لوگ پھر حاضر ہوئے، مگر امام سفر سے نہ لوٹے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے سوالات واپس مانگے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ سیدہ نے سوالات کے جوابات تحریر کر رکھے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اپنے سوالات کے جوابات کا مشاہدہ کیا تو بہت خوش اور مطمئن ہوئے اور واپس سفر پر روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے راستے میں ان کا سامنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوا، اور ان لوگوں نے سارا ماجرا بیان کیا، لہٰذا امام نے سوالات اور ان کے جوابات کا مطالعہ کیا تو 3 مرتبہ تکرار کی، باپ تم پر فدا ہو۔ عباسی فرمانروا مامون رشید کے حکم سے امام رضا علیہ السلام کے مجبوراً شہر مرو سفر کرنے کے 1 سال بعد سن 201 ہجری قمری میں آپ اپنے بھائیوں کے ہمراہ اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کا دیدار اور اپنے زمانے کے امام سے تجدید عہد کے قصد سے عازم سفر ہوئیں۔ راستہ میں ساوا پہنچیں، لیکن چونکہ وہاں کے لوگ اس زمانے میں اہل بیت کے مخالف تھے، لہٰذا انہوں نے حکومتی کارندوں کے ساتھ مل کر قافلے پر حملہ کر دیا اور جنگ چھیڑ دی، جس کے نتیجے میں بہت سارے افراد شہید ہو گئے۔ سیدہ غم و الم کی شدت سے علیل ہو گئیں۔ ایک روایت کے مطابق ساوا میں ایک عورت نے آپ کو زہر سے مسموم کیا، جس کی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئیں اور محسوس کیا
کہ اب خراسان نہ جا سکیں گی۔ چنانچہ فرمایا مجھے قم لے چلو۔ چنانچہ جب بزرگان قم اس مسرت بخش خبر سے مطلع ہوئے تو حضرت سیدہ معصومہ فاطمہ کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ موسیٰ بن خزرج ناکہ کی مہار تھامے نہایت احترام اور ادب سے آپ کو قم میں اپنے گھر تک لے آئے اور آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ ابھی آپ کی علالت کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک آپ کو اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ یہ اندوناک حادثہ آپ کی موت کا سبب بن گیا۔ قم پہنچنے کے ٹھیک 17ویں دن اپنے بھائی کے غم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ آپ کا جنازہ ایک تابوت میں رکھ کر بابلان کے مقام پر تدفین کے لیے لے جایا گیا، جہاں قدرتی طور پر ایک سرداب تیار تھا۔ قبر میں میت اتارنے کے وقت یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ قبر میں کون اتارے گا۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ صحرا کی طرف سے 2 نقاب پوش نمودار ہوئے اور جنازے کے قریب آئے اور نماز جنازہ پڑھائی، قبر میں اترے اور تدفین کے بعد واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون تھے۔ موسیٰ بن خزرج نے آپ کی قبر پر بوریے کا ایک چھپر بنوا دیا تھا۔ پھر جناب زینب بنت امام تقی علیہ السلام نے اس پر قبہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد مختلف ادوار شاہی میں اس روضہ اطہر کی تعمیر و تزئین عمل میں آتی رہی۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔